محترم و معزز سامعین، آج کا جمعہ اگست کا جمعہ ہے، اگست کا دوسرا جمعہ ہے، اور اگست کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا تھا، اور ایک ملک ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو اس نعمت کے حوالے سے میں اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ عز و جل مجھے صحیح بات کہنے کی، حق بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت کا عطا فرمانے کا جو دن تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے شاید کہ کوئی خاص انعام ہی ہم پر کیا تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور جمعۃ المبارک کا ہی دن، اور 27 رمضان کی تاریخ، یعنی اسلامی لحاظ سے اللہ رب العزت نے کوئی خاص کرم فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت ملک پاکستان مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو یقیناً پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان میرا اور آپ کا وطن ہے، اور وطن سے محبت یہ ضروری ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کے فرائض میں داخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد وطن سے بھی کیا کرے؟ محبت کرے۔ یہ انسان کے فرائض میں بھی داخل ہے، اور دین اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن سے محبت تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا تھا، مکہ کو چھوڑ دیا تھا، مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن جب ہم سفر ہجرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ کو پیچھے چھوڑ کے مدینہ کو سامنے رکھ کر سفر کر رہے تھے، تو مڑ مڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے دیکھ رہے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کیا وجہ، کیوں محبت تھی؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ وطن تھا، وہ جائے پیدائش تھی، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو اس وطن سے محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وطن سے محبت یہ کیا ہے؟ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ تو انسان کو اپنے وطن سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جن بنیادوں پر، جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ مقاصد اگرچہ ہمیں نہیں ملے، پورے طریقے سے نہیں ملے، اگرچہ ہمیں اپنے حکمرانوں سے، ارباب حکومت سے یہ شکوہ ہے کہ یہاں ملک پاکستان کے اندر امن و امان کی کچھ کمزوریاں ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ عدالتوں کے اندر انصاف 100% انصاف نہیں ہے، اور غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب کے لیے ملک پاکستان کے اندر رہنا اور اپنا پیٹ پالنا یہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا شکوہ ہے ہمیں، اور ہونا چاہیے حکمرانوں سے، لیکن ان سب تمام تر شکایتوں کے باوجود
پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ہاں یوں کہا جائے گا کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا اور جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، 10 لاکھ کے قریب مسلمان جنگ آزادی میں اور پاکستان کے حصول کے اندر جو ہے نا یہ شہید ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے بنیادوں کے اندر اپنے خون بہایا ہے، 10 لاکھ مسلمانوں نے۔ تو جب اتنے لوگوں نے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے نا اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر دیے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے، دل گردے کا کام ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کنووں کے اندر پھینکا، اور جس وقت ہجرت ہو رہی تھی اور اس وقت ہر موڑ پر جو ہے نا وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور سکھوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ جو ہے نا وہ گرائے جا رہے تھے، بچوں کو جو ہے زندہ پکڑ کر نیزوں کے اوپر چڑھا کر جو ہے نا لٹ پھینکا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں ماؤں کے سامنے جو ہے نا ان کے بچوں کے لاشیں جو ہے تڑپ رہے تھے، وہ وقت جو ہے نا یاد کرے، اور اس وقت مسلمانوں نے کتنی محنت کر کے، خون بہا کر، اپنی عزتیں نیلام کر کے، اور جو ہے نا ایک وطن حاصل کیا، اور ایک عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جس قربانیوں کے نتیجے میں عطا فرمائی، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ یہ وطن جو ہے یہ اس سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے وطن، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیوں نعمت ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سارے کے سارے ممالک میں سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آئین بھی اسلامی عطا فرمایا ہے، کہ اس کے اندر آئین کے اندر بھی یہ بات ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اگرچہ اس کے مطابق ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اس پر جو ہے نا ہم فیصلے نہیں کروا پا رہے، لیکن انسان جو ہمارا قبلہ درست ہے، ہمارا آئین درست ہے کہ اس کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ قانون سازی جو ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بن سکتا کہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ یہ پاکستان کی نعمت ہے، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایسی عوام اور ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کے اندر دینی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، دینی جذبہ۔ جتنے بھی دینی اور فلاحی کام ہیں جس قدر پاکستان میں ہو رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے، وہاں بے شک اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں، کہیں نہیں ہو رہے۔ مسلمانوں کے اندر، پاکستان کی مسلمانوں کے اندر جو ہے دین کا جذبہ ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہے، صحابہ کے جو ہے نا ناموس صحابہ کا مسئلہ آئے، عصمت انبیاء کا مسئلہ آئے، درس و تدریس کا مسئلہ آئے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر سب سے آگے ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان اسلامی لحاظ سے، اسلامی تعلیم کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان اسلامی تعلیم کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر کتنے نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے۔ یہ پاکستان کا کیا ہے؟ اعزاز ہے۔ لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہاں جدید تعلیم اور انگریزی تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان آ رہے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان آ رہے ہیں، پوری دنیا سے، حتیٰ کہ عرب سے بھی، سعودی عرب سے بھی دین سیکھنے کے لیے لوگ کہاں آتے ہیں؟ پاکستان آتے ہیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ کمزوریاں ہوتی ہیں،
کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایک جس طرح جس مقاصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم 100% اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ہم اس دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے رہیں کہ ان مقاصد کو ہم 100% اس کو کیا کر لیں، حاصل کر لیں۔ جب ملک پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور لوگ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت پروپیگنڈا ہوا، بہت پروپیگنڈا ہوئے کہ بیکاری پاکستان، ننگا پاکستان، بھوکا پاکستان، کہ پاکستان کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو حکومت چل سکے۔ کہتے تھے پاکستان ریاست جو ہے نا یہ چند مہینوں کے لیے بنی ہے اور چند اس کے بعد یہ ناکام ہو جائے گی، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا کیونکہ وسائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ جذبہ دیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مال سے، اپنے ذاتی پیسے سے سرکاری امداد کی اور پاکستان کو مضبوط کیا۔ تو یہ پاکستانی عوام کا جذبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پاکستانی عوام کو جو ہے نا دین کے جذبے سے، ہمدردی کے جذبے سے اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کیا ہے۔ تو یہ پاکستان اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ پاکستان کے خلاف جو ہے نا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، ہمیں اچھے حکمران نہیں ملے کہ جیسے حکمران ملنے چاہیے تھے۔ یاد رکھے دو چیزیں علیحدہ ہیں، ریاست اور حکمران دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ریاست اور حکمران دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ہمیں حکمرانوں سے شکوہ ہے۔ ہمیں شکوہ کن سے ہے؟ حکمرانوں سے، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ غلط پالیسیاں بنائی ہیں، جو بھی کام کیے حکمرانوں سے شکوہ ہے۔ ریاست سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، پاکستان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ اگر اللہ ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، اللہ نے پاکستان نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی، یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اندر مذہبی طور پر ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، مکمل طور پر الحمدللہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ وگرنہ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، جمعے کے خطبے کے اندر لکھا لکھایا خطبہ دیا جاتا ہے کہ وہی پڑھ رہا اور اسی کو بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر حق بات ہے تو حق بات بیان کرنی ہے، اگر غلط ہے تو غلط بات بیان کرنی ہے۔ حکومت کی منشا کے مطابق جو ہے نا وہ بیان ہوگا، حکومت جو چاہے گی وہی بیان کروائے گی، اور جو حکومت کے منشا کے خلاف ہے، خواہ اسلام کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اسی کو بیان کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف ہے، حکومت کے مطابق ہے تو اسی کو بیان کرنا ہے۔ یعنی کہ مذہبی طور پر کوئی آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ مذہبی طور پر آزادی ہے۔ علماء اللہ رب العزت نے اتنے دیے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے دیے ہیں کہ کسی کو کسی وقت، رات کے وقت بھی اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو اگر وہ کوشش کرے تھوڑی سی بھی تو اس کو مسئلہ بتانے والے، مفت مسئلہ بتانے والے علماء حق بھی مل جائیں گے، اور اس کی دینی رہنمائی اس وقت بھی ممکن ہو سکے گی۔ تو یہ تھوڑی نعمتیں نہیں ہیں، اسلامی قانون بن جانا یہ تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کی کمزوری ہے، لیکن ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک کافر ہے، غیر مسلمان ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اپنے سابقہ دین سے، سابقہ مذہب کفر سے وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا کہ نہیں؟ مسلمان کہلائے گا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گیا تو اب اگلا کام کیا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ لیکن اگر وہ کوتاہی کرتا ہے اور بے عمل ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ کافر ہو گیا؟ نہیں، مسلمان ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن اتنا ہے کہ بے عمل ہو گیا۔ آج بے عمل ہے، کل کو انشاءاللہ امید ہے عمل والا بن جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان، اسی طرح سمجھیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پاکستان عطا فرمایا، اس کا قبلہ درست ہے، اس کا آئین درست ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
ٹھیک ہیں، درست ہیں، عمل کی باقی ہے کہ عمل درست نہیں ہے، اور انشاءاللہ دعا کریں اللہ رب العزت سے، دعا کریں اور مانگیں اور محنت کریں تو اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا فرما دیں گے؟ عمل بھی عطا فرما دیں گے، انصاف بھی عطا فرما دیں گے، امن بھی عطا فرما دیں گے، اور جتنے پاکستان کے مسائل ہیں سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان کے اندر یوں ہے، پاکستان کے اندر یہ خرابی، پاکستان کے اندر یہ خرابی، وہ خرابی، اور خرابیوں کو ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمت کی یہ ناقدری ہے۔ اللہ نے مذہبی آزادی دی ہے، یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے۔ پہلے وگرنہ جب اسلامی قانون نہیں تھا اس وقت شراب خانے ایسے عام تھے کہ جیسے ریسٹورنٹ، شراب کے ریسٹورنٹ کھولے ہوئے، جس طرح ہم آ جاتے ہیں جا کر بوتل لے کر پیتے ہیں، ایسے لوگ شراب پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ایسے لوگ شراب پیتے تھے، بلکہ قانون کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ قانون کی چھتری جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے، قانون کا شراب پینے والوں کو قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہے، چھپ کر وہ کام کرتے ہیں، لیکن سر عام وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر ذرا تصور کیجئے آج اگر یہ قانونی تحفظ حاصل ہوتا تو ہماری نسلیں آج شرابی ہوتی، ہماری نسلیں کو چھوڑو میں اور آپ آج شرابی ہوتے، کیونکہ ماحول شراب کا تھا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ شراب پر پابندی اور شراب کو قانونی تحفظ حاصل نہ ہونا، اس کی وجہ سے میری اور آپ کی نسلیں محفوظ ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چند دو چار ملک ہیں، ان ملکوں کے علاوہ باہمی رضامندی کے ساتھ زنا کو جو ہے نا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ پوری دو چار چند ملکوں کے علاوہ باقی اسلامی ممالک کے اندر بھی جو ہے نا قانونی تحفظ حاصل ہے زنا کو۔ جب زنا کو قانونی تحفظ حاصل ہو تو پھر سوچیں کیا ہوگا۔ یہ چھوٹا بڑا انعام ہے، چھوٹا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان جو ہے نا ایک اسلامی قانون دیا، ایک اسلامی ریاست دی۔ بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیو دوستو۔ ہر وقت ہم ان انعامات کی ناشکری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں اور جو وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور وہ بھی، اور جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں نا وہ بھی، وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی خامیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے وہاں یورپ میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں یہ یوں نہیں ہوتا، یہ غلط ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے۔ بھئی غلطیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اچھائیوں کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ پاکستان کے اندر کتنا امن ہے، اور پھر میں ان یورپ کی تعریف کرنے والوں اور اپنے وطن سے دوسرے وطن جا کر ان دوسرے غیر کے وطن کی، غیروں کی ملک کی تعریف کرنے والے جو ہیں ان کو جب دیکھتا ہوں تو وہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے اپنے ملک سے وہاں جاتے ہیں تو ساری ضروریات زندگی کی خریداری کہاں سے کر کے جاتے ہیں؟ کہاں سے کر کے جاتے ہیں؟ بولیں ذرا۔ پاکستان سے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے سارا سال کس کا استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان کا، اور پھر باتیں بھی کس کے خلاف کرتے ہیں؟ پاکستان کے خلاف۔ جی وہاں یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، وہاں کھانے پینے کی چیزیں، وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں حلال کھانے کو مل جاتا ہے، وہاں ایک ہی چمچ ہوتا ہے، اسی میں مرغی پک رہی ہے، اور اسی ایک ہی چمچ سے مرغی بھی ڈال کر دے رہے ہیں، اور ایک ہی اسی چمچ سے سور کا گوشت ڈال کر بھی دے رہے ہیں، اور مسلمان خوش ہے کہ ہم نے مرغی کھائی ہے۔ جو چمچہ سور کے سالن کے اندر جو انہوں نے استعمال کیا بغیر دھوئے، اس کو مرغی کے اندر استعمال کر کے جو ہے نا وہ ڈال کر دیا گوشت، اور مسلمان خوش ہے کہ ہم نے کیا کھایا ہے؟ حلال کھایا ہے۔ سور تو نجاست ہے، نجس ہے، پیشاب سے زیادہ نجس ہے، اور وہ اسی کا آلودہ چمچہ جو ہے نا وہ دوسرے حلال سالن میں استعمال کر کے کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے؟ حلال کھایا، اور اسی پر خوش ہے۔ پاکستان کے کسی ہوٹل میں چلے جائے آپ کو حرام کھانا نہیں ملے گا،
ہاں جو غیر قانونی طور پر چھپ کر رہے ہیں تو اس کا علیحدہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن قانونی تحفظ وہاں ہوٹلوں کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گدھے کا گوشت پکا دیں اور کسی مردار کا گوشت جو ہے نا وہ عوام کو کھلا دیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حلال کھا رہے ہیں، حلال پی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنی ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، آؤ آج مل کر عہد کریں یہاں سے کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر کے اندر، پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ جو لوگ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جہاں کہیں بھی اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، وہ اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے، اس شعبے میں کام کرتے ہوئے ایمانداری کا لحاظ رکھیں اور اپنے شعبے کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جس دن مسلمان اپنے آپ کو سنوار لے گا، اور یہی تقاضا ہے ان مقاصد کے حصول کا کہ جس مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا، ان مقاصد کے حصول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے اعمال کو بدلیں، ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، اور مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے کردار کو بدلنا ہے۔ ہم نے ایک محب وطن ہونے کے لحاظ سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے ہمارے پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کی جو ہے نا معیشت کو نقصان ہو، اور پاکستان کی ریاست کو نقصان ہو، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو پاکستان کی قانون اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ریاست جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے اندر پاکستان کا فائدہ ہو۔ اس لیے کہ اب یہ پاک مٹی ہے، اس مٹی کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں شہداء کا خون ہے، اور وہ ہم پر قرض ہے، مگر نہ کل قیامت کو ان لوگوں کا خون دینے والوں کا ہاتھ ہوگا اور میرا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور وہ پوچھیں گے کہ کیا ہم نے خون اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگ پاکستان کے اندر اپنی عیاشیاں کریں؟ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا، پاکستانوں کے اندر اپنا خون اس لیے دیا تھا کہ تم پاکستان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے نا وہ کوششیں کریں، اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ وقت آ سکتا ہے، آج ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، یہ خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ شکرانے کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور یاد رکھیں کہ نعمت کی یہ اللہ کا شکر جب شکر کریں گے تو پھر اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے کیا کریں؟ ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ تو تمام حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ محب وطن بنیے، پاکستان سے محبت کیجئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔